بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اپریل 2013 کی 7 تاریخ ہے۔ آج کے لیے جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈیوائن مینجمنٹ ان ہسٹری، یعنی تاریخ میں اللہ کی ربوبیت۔ دیکھیے قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک مذہبی بک سادہ طور پر نہیں ہے، وہ کریٹر کی طرف سے اس بات کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس کا کریشن پلان کیا ہے اس کائنات کے بارے میں۔ تو قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ پیدا کرنے کے بعد خدا اس کائنات کو مینیج کر رہا ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے قرآن میں ربوبیت۔ ربوبیت کے وہی معنی ہے جو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں مینیج کرنا۔ تو خدا اس کائنات کا کریٹر ہے، اور اس کے بعد پوری تاریخ میں وہ اس کائنات کو مینیج کر رہا ہے، مٹیریل ورلڈ کو بھی اور ہیومن ورلڈ کو بھی۔ تو ہیومن ورلڈ کے بارے میں اس کی ربوبیت کیا ہے، جہاں تک قرآن کے مطالعے سے میں نے سمجھا ہے، اس کے 2 بڑے پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ نے انسان کو آزادی دی، اور اس کے بعد اللہ نے ہر زمانے میں پیغمبر بھیجے بتانے کے لیے کہ خدا کی منشا کیا ہے۔ یعنی آزادی تو ملی ہے انسان کو، لیکن آزادی کے باوجود اس کو سیلف ڈسپلن میں رہنا ہے۔ آزادی کے باوجود اس کو اللہ کی گائیڈنس کے مطابق چلنا ہے، خود اپنے اختیار سے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ نے اپنے پرافٹ بھیجے ہر زمانے میں، اور آخری پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو 7 سینچری AD میں آئے۔ ایک انتظام یہ ہے، لیکن اللہ نے اسی پر بس نہیں کیا، اس کے سوا اللہ کا ایک اور مینجمنٹ ہے۔ انسان آزاد ہے، تو آزادی کی وجہ سے اس کو آزادی کو مس یوز کرنے کی بھی آزادی ہے۔ تو انسان کو اگر چھوڑ دیا جائے پوری طرح، تو دنیا کو فساد سے بھر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انسان کی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے انسان کی تاریخ کو مینیج کرنا شروع کیا۔ انسان کی آزادی کو ابالش نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ابالش کیے بغیر وہ اس کو مینیج کر رہا ہے۔ تو انسان کی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے ہسٹری کو مینیج کرنا، یہ بہت ہی زیادہ ایک کمپلیکس چیز ہے۔ یہ صرف اللہ کر سکتا ہے، اور وہ کر رہا ہے، تاکہ جو مقصد ہے کریشن کا وہ باقی رہے، یعنی دنیا میں وہ حالات باقی رہیں جس میں انسان کو اپنا ٹیسٹ دینا ہے۔ اس لیے اللہ مینیج کر رہا ہے تاریخ کو۔ تو قرآن میں اس سلسلے میں کئی ریفرنسز موجود ہیں۔ دیکھیے یہ جو اللہ مینیج کر رہا ہے، تو اس میں وہ انسانوں کو استعمال کرتا ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ اپنے کو خیر الامم سمجھتے ہیں یا اپنے کو سمجھتے ہیں کہ وہ چوزن پیپل ہیں ان کو استعمال کرتا ہے. نہیں، پوری مینکائنڈ کو استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ، سب کو، پوری مینکائنڈ کو، پوری انسانیت کو استعمال کر کے تاریخ کو مینیج کر رہا ہے. اس کا ایک ریفرنس دیکھیے سورہ الحج میں ہے، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اگر اللہ ایک انسانی گروہ کو دوسرے انسانی گروہ سے چیک نہ کرتا رہے تو زمین فساد سے بھر جائے. لیکن اللہ دنیا والوں پر بہت مہربان ہے، تو اللہ تعالیٰ چیک کرتا رہتا ہے. یہ چیک کرنا کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ زیادہ تر ہوتا ہے پولیٹیکل پاور کے ذریعے، جن کے ہاتھ میں پولیٹیکل پاور ہوتا ہے ان کے ذریعے. مثال کے طور پہ دیکھیے، اس کا ایک کیس تھا کمیونسٹ امپائر. کمیونسٹ امپائر جو 1917 میں بنا، اس نے ایک بہت بڑا فساد برپا کیا کہ مذہبی آزادی کا خاتمہ کر دیا. مذہب کو ماننا، مذہب پر عمل کرنا یہ کرائم بن گیا، کرائم. تو یہ تو اللہ کی تخلیقی نقشے کے خلاف تھا. اللہ نے دنیا میں رکھا انسان کو آزاد کہ چاہے وہ جو چاہے وہ کرے، لیکن انہوں نے پابندی لگا دی کہ تم کو سیکولر بن کر آنا ہوگا، مذہبی نہیں بن سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ امریکہ کے ذریعے اس کو کٹ ٹو سائز کیا. یعنی کمیونسٹ امپائر کو امریکن امپائر کے ذریعے کٹ ٹو سائز کیا. یہ ایک مثال ہے. ایسے ہی دیکھیے، ایک ہے صحیح البخاری کی روایت، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر. اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ اس کام کے لیے، یعنی تاریخ کو مینیج کرنے کے لیے سیکولر لوگوں کو بھی استعمال کرے گا. یہاں فاجر سے مراد ہے سیکولر. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ دنیا میں دیکھیے کنگشپ قائم ہو گئی تھی. کنگشپ نے بہت ہی ظالمانہ نظام قائم کر رکھا تھا. ایک بادشاہ کے سوا کسی کو آزادی نہیں تھی. آدمی کو وہی کرنا پڑتا تھا جو بادشاہ کی مرضی ہو. تو دیٹ واز آلسو اگینسٹ دا کریشن پلان آف گاڈ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہاں پر ڈیموکریٹک ریفارمر کھڑے کیے. اگرچہ اس نظام کے خلاف خود 7ویں صدی میں رسول اور صحاب رسول کے ذریعے سے ایک نیا عمل جاری ہوا تھا، لیکن اس کی تکمیل ہوئی ہے یورپ میں آ کر. ڈیموکریٹک جو ریفارمرس تھے انہوں نے یہ کام کیا کہ کنگشپ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور دنیا میں ڈیموکریسی آ گئی. تو ڈیموکریسی میں آدمی کو فریڈم آف چوائس ہوتا ہے. کنگشپ میں فریڈم آف چوائس نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو کریشن پلان ہے اس کو انہوں نے ابالش کر رکھا تھا. اب فریڈم آف چوائس ہے. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر کا ماحول ہے. یہ کام لیا اللہ تعالیٰ نے سیکولر لوگوں کے ذریعے سے، سیکولر ریفارمرس کے ذریعے سے، کہ کنگشپ کے نظام کو ختم کر کے دنیا میں ڈیموکریسی لائی گئی. اسی طرح سے ایک اور بہت بڑا کام ہے جس کے لیے قرآن میں سورہ الصف میں بتایا گیا ہے. قرآن کے سورہ الصف یعنی چیپٹر نمبر 61 میں ایک آیت ہے
جس کے الفاظ یہ ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون اننا انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ دیکھیے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے مددگار بنو، جیسا کہ کہا تھا مسیح ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں مددگار بنتا ہے؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں مددگار۔ تو اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ اپنے دشمنوں پر غالب آ گئے۔ یہاں پر بہت عجیب بات ہے، یہ قرآن میں ایک ہی ایسی آیت ہے کہ کسی کہ امت محمدی سے کہا جائے کہ تم فلاں امت کے مطابق کرو، یعنی امت محمدی سے کہا جا رہا ہے کہ تو امت مسیح کے مطابق کرو۔ یہ بہت عجیب بات ہے، اور کہیں قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ یہ بات جو کہی گئی ہے میتھڈ کے اعتبار سے، یہ آئیڈیالوجی یا عقیدے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ کرسچن کمیونٹی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانے میں آئے گا کہ وہ دنیا میں سب سے بڑی ریلیجس کمیونٹی بن جائیں گے۔ تو دیکھیے اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ باعتبار آئیڈیالوجی نہیں ہے، باعتبار میتھڈ ہے۔ تو یہ جو بات ہوئی ہسٹری میں کہ کرسچن کمیونٹی سب سے بڑی ریلیجس کمیونٹی بن گئی، اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ ان کی آئیڈیالوجی ہی واحد صحیح آئیڈیالوجی تھی، یہ مطلب نہیں۔ ان کا جو میتھڈ وہ بہت افیکٹو تھا، اور اس دنیا میں جو اللہ نے نظام بنایا ہے اس کے عین مطابق تھا۔ اس کو میں 2 مثال دیتا ہوں آپ کو۔ یہ قرآن میں کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کو کہ تم اس میتھڈ کو تم بھی فالو کرنا۔ یعنی بہت عجیب بات ہے کہ کرسچن کمیونٹی نے جو میتھڈ اپنایا جس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوئے کہ سب سے بڑی ریلیجس کمیونٹی بن گئے۔ تو مسلمانوں سے کہا گیا تھا سورہ الصف میں کہ تم بھی ان کے میتھڈ کو اپناؤ۔ یہ فالوئنگ باعتبار میتھڈ ہے۔ وہ کیسے ہے؟ دیکھیے حضرت مسیح کے بعد یہ جو حواریین تھے انہوں نے کیا کیا؟ ان پر ظلم ہوا تھا، ان کو ستایا گیا تھا، ان کو مارا پیٹا گیا تھا، حتیٰ کہ حضرت مسیح کو اپنے خیال کے مطابق انہوں نے صلیب پر چڑھا دیا تھا، اگرچہ وما قتلوہ وما صلبوہ قرآن میں آیا ہے، لیکن خود اپنے سمجھ سے تو یہی کیا۔ اس کے باوجود حواریین نگیٹو نہیں بنے، کوئی انہوں نے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کہ ان کو ستایا تھا، کوئی آپ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے ان کے خلاف کوئی ہنگامہ کیا ہو، ان کے خلاف سوسائڈ بامبنگ کی ہو، ان کے خلاف کوئی گن کلچر چلایا ہو، نہیں۔ پیورلی پیسفل دعوی ورک پر آ گئے وہ، پیورلی پیسفل دعوی ورک۔ یہ بہت انوکھا تھا کہ اگرچہ سارے اسباب ایسے تھے کہ وہ نگیٹو ہو جاتے، وہ ان کو دشمن ڈکلیئر کر کے اسے لڑنے لگتے، ان کے خلاف سازشیں کرتے، یہ سب نہیں کیا انہوں نے۔ فلسطین کے باہر اطراف کے ملکوں میں وہ پھیل گئے اور پیسفل دعوی ورک یعنی پیسفل مشنری ورک مشغول ہو گئے، پیسفل مشنری ورک۔ یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ خود جو یورپ کا بادشاہ تھا کانسٹنٹین، وہ خود کرسچن بن گیا ان کے پیسفل مشنری ورک کی وجہ سے، اور پھر سارے یورپ میں عیسائیت پھیل گئی۔ تو پہلا ایگزامپل جو سیٹ کیا کرسچن مشنری یعنی حضرت مسیح کے پیرووں نے، وہ تھا کہ چاہے حالات
کتنے ہی نگیٹو ہوں، اس کو نظر انداز کر کے تم پیسفل مشنری ایکٹیویٹیز میں لگ جاؤ. اسٹرکٹلی نان پولیٹیکل انداز میں کام کیا تھا انہوں نے. کوئی پالیٹکس نہیں، کوئی وائلنس نہیں، کوئی کانسپریسی نہیں، کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، حالانکہ حالات پوری طرح اسی کے حق میں تھے. تو پیسفل دعویٰ ورک یا پیسفل مشنری ایکٹیویٹیز کا نتیجہ ہوا کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو کرسچن فولڈ میں داخل کیا، یہاں تک کہ یورپ کے بادشاہ کو داخل کر لیا، کانسٹینٹین کو. اور جب اس زمانے میں وہ دور تھا کہ الناس علی دین ملوکہم، جب بادشاہ خود کرسچن بن گیا تو سارا یورپ کرسچن بن گیا. اس طرح کرسچینٹی پھیل گئی. ایک ایگزامپل یہ سیٹ کیا کرسچن کمیونٹی میں ہسٹری نے، جس کا سورہ الصف میں اشارتاً جو بات کہی گئی ہے اس کی یہ تفصیل ہے. اس کے بعد دیکھیے دوسرا ایک دور آتا ہے، وہ یہ دور آتا ہے کہ مسلمان پھیلے دنیا میں، انہوں نے رومن امپائر کو، بازنطین امپائر کو توڑ دیا جو کرسچن امپائر تھی. بازنطین امپائر کے انڈر میں تھا فلسطین، اردن، شام، یہ سارا جو ایریا ہے جو عیسائیوں کے نزدیک مقدس سمجھا جاتا ہے، وہ سب ایریا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو. تو ظاہر ہے کہ اس کے خلاف جذبہ پیدا ہوا لوگوں کے اندر، بادشاہوں کے اندر. اور یورپ کے کرسچن بادشاہوں نے یہ چاہا کہ وہ ری گین کریں، یعنی سیریا کو، فلسطین کو، اور یہ جو علاقہ ہے ان کا مقدس علاقہ، اس پر پھر قبضہ کریں. اس کے لیے وار ہوئی. اسی کو کہتے ہیں کروسیڈس. تقریباً 200 سال تک وقفے وقفے سے یہ لڑائی جاری رہی. یہ مسلم، اس زمانے جو مسلم سلطنتیں تھیں ان کے درمیان اور یورپ میں جو کرسچن سلطنتیں تھیں ان کے درمیان یہ لڑائی ہوئی. لیکن اس لڑائی میں کرسچنس کو ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ ہوئی. 200 سال کی جنگ کے باوجود وہ ایسا نہ کر سکے کہ پھر قبضہ کر لیں فلسطین اور شام وغیرہ کے علاقے پر. تو کتنا بڑا ان کو یعنی شاک لگا ہوگا، آپ سوچیے. کروسیڈس میں جو ان کو یعنی ڈیفیٹ ہوئی، وہ ڈیفیٹ کو مورخین کہتے ہیں کہ ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک بہت عجیب بریکل ہوا. بریکل یعنی عیسائیوں نے تاریخ میں ایک نیا نمونہ پیش کیا. وہ تھا یعنی اپنی انرجی کو ڈائیورٹ کرو. اس کے بعد ان کے یہاں ایک نیا وہ کانسیپٹ آیا، اسپریچول کروسیڈس. وہ جنگی لڑائی ہوا کرتی تھی. کروسیڈس جو تھی وہ بیٹل فیلڈ میں ہوتی تھی. انہوں نے کہا کہ بیٹل فیلڈ کو چھوڑو، پیس کے ادارے میں آ جاؤ. تو پہلے اس کا نام انہوں نے دیا اسپریچول کروسیڈس. پھر وہی بات کو ہوتے ہوتے بن گئی سائنٹیفک کروسیڈ. سائنٹیفک کروسیڈ. تو کروسیڈس کی لڑائی میں ہارنے کے بعد انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا اپنی انرجی کو، پوری کی پوری انرجی کو، اور نیچر میں کو ایکسپلور کرنے میں لگ گئے. نیچر کو ایکسپلور کرنے میں لگ گئے. جتنے بھی آپ دیکھیے، جتنے بھی ڈسکوریز ہیں جو ماڈرن سویلائزیشن ہے، کس نے کیا یہ سب کام؟ اس میں سارا رول کرسچنس کا ہے. سارا رول کرسچنس کا ہے. یعنی ماڈرن سویلائزیشن اور سائنٹیفک ڈسکوریز، ماڈرن ٹیکنالوجی، یہ پورا جو ایک نیا زمانہ آیا ہے وہ سب یورپ کے کرسچن نے پیدا کیا ہے. وہ کیسے؟ اس طریقے سے کہ بیٹل فیلڈ میں جب ان کو ہار ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اپنی انرجی کو ڈائیورٹ کرو. لڑائی کے بجائے پیسفل
ریسرچ, پیسفل سائنٹیفک ایکسپلوریشن, اس میں لگا دو. اور پھر ایک نیا دور آ گیا, ایک نیا دور جو تاریخ میں کبھی نہیں آیا تھا, سائنٹیفک دور, ماڈرن سویلائزیشن کا دور. تو کتنا بڑا یہ کارنامہ ان کا ہے. تو اس آیت میں اشارہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ تم پر بھی ایسا وقت آئے گا, تو تم اس وقت اس پیٹرن کو فالو کرنا. سورہ الصف کی آیت میں یہ اشارہ ہے کہ تم پر بھی ایسا وقت آئے گا, تو تم اس پیٹرن کو فالو کرنا. لیکن مسلمان اس میں فیل ہو گئے. اب میں آپ کو اس کی ڈیٹیل عرض کرتا ہوں. دیکھیے, اس کے بعد ایک دور آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کولونیلزم, نوآبادیاتی دور. یورپ کے یہ کرسچن جو تھے, نئی طاقتیں ان کو حاصل ہوئیں, نئی ٹیکنالوجی ملی, بزنس کے نئے طریقے دریافت کیا انہوں نے یعنی جو ٹریڈیشنل قسم کی جو کشتیاں چلتی تھیں اس کو اسٹیم شپ بنایا, اور بڑھاتے بڑھاتے ریل اور کار, ہوائی جہاز, کیا کیا بنا ڈالا. ایک نیا دور, نئی طاقتوں کا دور. تو اب یہی لوگ کولونیل پاورز کی صورت میں دوبارہ ایشیا اور افریقہ میں گھسے اور مسلمانوں کو زیر کیا انہوں نے. اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف آٹمان امپائر قائم تھا, خلافت عثمانیہ. انڈیا میں مغل امپائر قائم تھا. اس طرح سے مختلف سلطنتیں ایشیا اور افریقہ کے علاقے میں مسلمانوں کی قائم تھی. اسپین میں مسلمانوں کا بورس امپائر قائم تھا. ان سب کو انہوں نے تحس نحس کر دیا. یعنی یہ کرسچنس جو جن کو ہم کہتے ہیں کولونیل پاورس, انہوں نے دوبارہ ایک نیا دور پیدا کیا کہ یہ سارے مسلم سلطنتوں کو انہوں نے یا تو براہ راست طور پر یا بالواسطہ طور پر مغلوب کر لیا, ان پر اپنا دبدبہ قائم کر لیا. اچھا, آپ دیکھیے کیا ہوا مسلمانوں میں ریئیکشن ہوا, سخت ریئیکشن. یہ شروع ہوتا ہے یہ واقعہ 1799 سے, جبکہ انڈیا میں ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی تھی, اور اسی زمانے میں ترکی کے بیڑے کو میڈیٹرینین سی میں غرق کر دیا تھا انہیں یورپینس نے. یہ ایک علامتی طور پر یہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہارے ہوئے جو کرسچن تھے انہوں نے دوبارہ غلبہ حاصل کر لیا اور مسلمانوں کے پیچھے دھکیل دیا. اور مسلمانوں میں ریئیکشن ہوا, لڑائی شروع کی انہوں نے. جواد الدین افغانی جیسے بہت سے لوگ پیدا ہوئے اور ان کا کہ ہم لڑ کر کے دوبارہ جیتیں گے. تو اب ایک محاذ کھل گیا ہر جگہ. انڈیا میں محاذ کھلا, فلسطین میں محاذ کھلا, ہر جگہ برٹش کے خلاف, فرینچ کے خلاف, یورپین طاقتوں کے خلاف. اور یہ محاذ آج تک جاری ہے. مسلمانوں کو اس میں مکمل شکست ہوئی, کہیں بھی انہوں نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی. یہ تقریباً 200 سال کی تاریخ ہے. یعنی عجیب بات ہے کہ جب پیرلل جا دیکھیے, کروسیڈس بھی 200 سال تک تھی, اور مسلمانوں کی لڑائی اگینسٹ امپیریلزم بھی 200 سال گزر چکے ہیں. آج تک مسلمانوں میں ری تھنکنگ نہیں آئی. بہت عجیب بات ہے. جس طرح سے یورپینس میں یعنی کرسچنس میں ری تھنکنگ آئی تھی, انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی انرجی کو کیوں ویسٹ کرتے رہیں, اس کو ڈائیورٹ کرو. انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا. بیٹل فیلڈ کے بجائے سائنٹیفک فیلڈ میں آ گئے وہ. یعنی انرجی کو ڈائیورٹ کر کے بجائے بیٹل فیلڈ میں اس کو ضائع کرنے کے سائنٹیفک فیلڈ میں آ گئے, جہاں بڑے ان کو سکسیس ہوئی, بڑی کامیابی ہوئی. لیکن آج تک مسلمانوں میں ری تھنکنگ نہیں آئی. مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ دیکھو ہم کیا گین کر پا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ بیٹل فیلڈ کو چھوڑ کر دعویٰ فیلڈ میں آ جاؤ. بیٹل فیلڈ کو چھوڑ کر دعویٰ فیلڈ میں آ جاؤ.
یہ نہیں سوچ پائے، یہ تھا کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پہ یہ بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم کو کرسچن کے میتھڈ کو فالو کرنا ہوگا، تب تم کامیاب ہوگے. کیسی عجیب یہ آیت ہے قرآن مجید میں. پیشگی طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ جس طرح سے کرسچن کو ہار ہوئی بیٹل فیلڈ میں، تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کا ری تھنکنگ آئی، اور انہوں نے سوچا کہ اپنی انرجی کو کیوں ویسٹ کریں، تو بجائے بیٹل فیلڈ کے وہ سائنٹیفک فیلڈ میں آ گئے. بڑی بڑی سکسیس ملی ان کو، بہت بڑی بھی کامیابی. یہی کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا. یہ انہوں نے دیکھا کہ بیٹل فیلڈ میں ناکام ہو رہے ہیں، انہوں نے گن کلچر چلایا، بم کلچر چلایا، اور ناکام جب ہوتے ہوتے یہ نوبت پہنچی کہ کچھ گین نہیں ہو رہا ہے، تو کیا ہے، سوسائڈ بامنگ شروع کر دی. دیکھا کہ وہ ملتا نہیں، اپنے ہی کو کھوائے، یعنی اپنے ہی کو مار رہے ہیں سوسائڈ بامنگ کر کے. کیسی عجیب بات ہے. آج تک یہ ری تھنکنگ نہیں آئی، جب کہ قرآن میں بتا دیا گیا تھا تم کو بھی یہی کرنا ہوگا، یہی کرنا ہوگا کہ بیٹل فیلڈ کو چھوڑ کر دعویٰ فیلڈ میں آ جاؤ، پیسفل دعویٰ ورک. ابھی کل میں پڑھ رہا تھا کہ مسلسل طور پر عرب کنٹریز میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، مسلسل طور پر، بغیر کسی کام کے، کوئی دعویٰ ورک نہیں وہاں پر. تو اسلام کی آئیڈیالوجی اپنے آپ میں ایک طاقتور آئیڈیالوجی ہے. اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اپنے آپ میں ایک طاقتور آئیڈیالوجی ہے، وہ اپنے آپ کام کرتی رہتی ہے. تو اگر مسلمان اس کو لے کر اٹھیں، آرگنائز کریں دعوی ورک کو، تو کتاب کامیابی ہوگی، ملین ٹائم بڑھ جائے گی کامیابی. لیکن کرسچن نے ایک بہت بڑا ایک ایگزامپل سیٹ کیا انہوں نے، کہ دعوت کے کام کو انہوں نے ایک آرگنائزڈ مشنری ورک میں تبدیل کر دیا. تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کرسچن نے ایک بہت عجیب کام کیا ہے کہ دعوی ورک کو ایک آرگنائزڈ مشنری ورک، بہت ویل آرگنائزڈ طور پر وہ کام کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں وہ مشنری ورک. تو یہ کرنا تھا. ابھی تو بطور خود کسی نے پڑھ لیا قرآن، کسی نے کچھ پڑھ لیا، وہ اسلام میں قبول کر لیا اس نے. لیکن آرگنائز وے میں اگر آپ یہ کریں، قرآن کو پھیلائیں، رسول اللہ کی سیرت کو پھیلائیں، اسلام کی آئیڈیالوجی کو پھیلائیں آرگنائز وے میں، اور ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، ماڈرن میتھڈ کو استعمال کریں، ماڈرن اپرچونیٹیز کو استعمال کریں، تو تھاؤزنڈ ٹائم کام بڑھ جائے گا. یہ سارا اسکوپ پڑا ہوا ہے، ساری اپرچونیٹیز پڑی ہوئی ہیں. جیسے وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ دعویٰ، انہوں نے دیکھا کہ یعنی بیٹل فیلڈ میں تو کچھ نہیں مل رہا ہے، کروسیڈز میں ہم ہار رہے ہیں صرف. لیکن انہوں نے جب مطالعہ کیا نیچر کا، تو لوگ کہا کہ یہ تو بہت بڑا میدان ہے. 400 سال پہلے جب گلیلیو نے پہلی بار ٹیلیسکوپ کے ذریعے آسمان کی طرف دیکھا، تو معلوم ہوا کہ تو ایک اور ہی کائنات ہے جو ہم نے اب تک دیکھا نہیں تھا، جس سے ہم بے خبر تھے. تو پوری انرجی لگا دی انہوں نے اس کی طرف. ایسے ہی مسلمانوں کو، مسلم رہنماؤں کو چاہیے تھا کہ وہ دیکھتے کہ اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے، اسلام کا جو ایک محفوظ کتاب قرآن ہے، رسول اللہ کی جو سنت ہے، اسلام کی شکل میں اللہ کا جو دین پوری طرح محفوظ موجود ہے، یہ سب سے بڑی طاقت ہے. اس کو لے کر اٹھو، اس کو لے کر اٹھو، اور پیسفل طور پر اس کو دنیا تک پہنچاؤ. تو کتنا بڑا یہ پیرل تھا جو اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پر بتا دیا تھا کہ کرنا ہوگا تمہیں. لیکن سارے مسلمان فیل ہو گئے. 200 سال کے اندر ایک بھی مسلمان نے اٹھا ابھی تک ہمارے مشن کو چھوڑ کر کے، جو یہ بتایا مسلمانوں کو کہ تم کہاں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو، اپنی انرجی کو ڈائیورٹ کرو، چھوڑو جھوٹی لڑائی کو، چھوڑو گن کلچر کو، چھوڑو بم کلچر کو، چھوڑو سوسائڈ بامنگ کو.
بیٹل فیلڈ کے بجائے پیسفل دعوی ورک کے میدان میں آ جاؤ، اور یہاں پر اللہ تمہیں کامیابی دے گا، یہاں پہ تمہاری کامیابیاں ہوں گی۔ تو یہ کیسا عجیب یعنی المیہ ہے، کیسا عجیب ٹریجڈی ہے کہ باوجود کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتا دیا تھا، اور باوجود کہ اس کا مظاہرہ بھی کروا دیا کرسچنس کے ذریعے سے، مظاہرہ بھی کروا دیا کہ یہ میتھڈ کتنا کامیاب ہوتا ہے، یعنی بیٹل فیلڈ کے بجائے پیسفل دعوی ورک کتنا زیادہ کامیاب ہوتا ہے، اس کو بتا بھی دیا۔ تب بھی آنکھ نہیں کھلی، تب بھی اسی پر لگے ہوئے ہیں، وہی گن کلچر، وہی بم کلچر، وہی سوسائڈ بامبنگ، وہی نفرت، وہی سائنس کی باتیں۔ جس مسلمان کی تقریر پڑھیے، جس مسلمان کی تقریر سنیے، جس مسلمان کی کتاب کو پڑھیے، سب اسی پہ بھرا ہوا ہوگا کہ دنیا ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے، دنیا ہماری دشمن بن گئی ہے، ہمیں دنیا کو لڑنا ہے، اس کو مٹانا ہے، اس کو سوسائڈ بامبنگ کرنی ہے اس کے خلاف۔ یہ تو ایک سارا بالکل اگینسٹ دی کریشن آف پلان آف گاڈ۔ دیکھیے اس دنیا میں کوئی بھی کامیابی آپ کو کریشن پلان آف گاڈ کو فالو کر کے ہی مل سکتی ہے۔ اگر آپ کریشن پلان آف گاڈ جو ہے اس کے خلاف چلنا چاہیں تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کا جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ اگر ایک فیلڈ میں تمہیں کامیابی نہیں ہو رہی تو اپنی انرجی کو ضائع مت کرو، ڈائیورٹ کرو، دوسرے فیلڈ میں آ جاؤ، بیٹل فیلڈ کے بجائے پیسفل دعوی ورک کا میدان اختیار کر لو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا منصوبہ۔ تو اب ہم 21ویں صدی میں 200 سال گزارنے کے بعد ہم 21 صدی میں پہنچے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت ان پر اپلائی ہوتی ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان لانے والو سب مل کر توبہ کرو، اجتماعی توبہ کرو، تب تم کامیاب ہوگے۔ تو اجتماعی توبہ کیا چیز ہے؟ اجتماعی توبہ کوئی لاؤڈ اسپیکر پر، یہ نہیں کہ لاؤڈ اسپیکر پر کوئی صاحب تقریر کریں اور دوسرے لوگ آمین آمین کہیں، یہ نہیں ہے۔ اجتماعی توبہ ہوتا ہے کہ اجتماعی پالیسی کو بدلنا۔ اس وقت مسلمانوں کی اجتماعی پالیسی کیا ہے؟ سب ہیٹ پر مبنی ہے، ہیٹ اور تشدد، جہاد کے نام پر لڑائی۔ آپ غور کیجئے کہ مسلمان سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں اور ساری دنیا میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہے کہ یہ حرام ہے۔ فتویٰ دو اس پر کہ حرام ہے، یہ سب اس پر فتویٰ دو۔ وقت آ گیا ہے کہ سارے علماء فتویٰ دیں کہ یہ لڑائی اور سوسائڈ بامبنگ یہ سب حرام ہے، کہ چھوڑو اس کو، بیٹل فیلڈ کو چھوڑ کر کے پیسفل دعوی ورک کے میدان میں آ جاؤ۔ پھر اتنا راستہ کھلا ہوا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک تازہ واقعہ بتاتا ہوں کہ میدان دعوت کا کتنا وسیع ہے۔ ابھی اسی مہینے میں، یہ اپریل کا مہینہ ہے، تو 2 اپریل کو ایک واقعہ ہوا کشمیر میں۔ کشمیر میں ایک گارڈن ہے، اس کا نام ہے ٹولپ گارڈن۔ اس میں خاص طرح کے پھول ہیں، تو لوگ بہت دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس کو۔ تو کشمیر میں لاکھپل سے ہمارے ساتھیوں کی ایک ٹیم ہے جو بہت ہی ریگولر طور پر دعوی ورک کرتی ہے، قرآن کا ترجمہ اور دوسری کتابیں لوگوں تک ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے کچھ ساتھی 2 اپریل کو
ٹولپ گارڈن گئے. وہاں پر ہندو لوگ آئے ہوئے تھے، ہندو سیاح، ہندو ٹورسٹ ڈفرینٹ اسٹیٹ کے. تو ایک گروپ تھا، اس کو انہوں نے قرآن دیا. ان کے پاس لمیٹڈ کوانٹٹی تھی تو قرآن ختم ہو گیا. اس میں ایک تقریباً 10 سال کا بچہ تھا، اس کو قرآن نہیں ملا. تو انہوں نے دیکھا اپنی آنکھ سے کہ وہ گیٹ پر کھڑا ہوا رو رہا ہے. وہ 10 سال کا بچہ، ہندو بچہ. یہ 2 اپریل کا واقعہ ہے. جس کو کسی کو شک ہو تو میں آپ کو ٹیلی فون نمبر دوں گا، آپ کنفرم کر لیجیے. انہوں نے دیکھا کہ وہ 10 سال کا بچہ گیٹ پر کھڑا ہوا رو رہا ہے. تو ان کی اپنی پارٹی کے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم رو کیوں رہے ہو؟ اس نے روتے ہوئے کہا کہ مجھ کو قرآن نہیں ملا، مجھ کو قرآن نہیں ملا. جب یہ واقعہ مجھے معلوم ہوا، میں سوچا کہ پوری انسانیت یہی کہہ رہی کہ قرآن والوں نے ہم کو قرآن نہیں دیا. وہ بچہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھ کو قرآن نہیں ملا. تو پھر وہ لوگ اندر چلے گئے اور ایگزٹ سے جہاں سے نکلتے تھے وہ لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ اس لڑکے کا پتہ لے لیں، لیکن پھر وہ ایگزٹ پر انتظار کرتے رہے، وہ ملا نہیں وہ لڑکا. تو افسوس کرتے رہے کہ کاش میرے پاس ایڈریس ہوتا تو میں اس کو قرآن بائی پوسٹ بھیج دیتا. اس میں دیکھیے بہت بڑا سبق ہے. اس زمانے میں کیا ہوا کہ لوگوں نے فتوے دیے کہ جہاد کرو، لڑائی کرو، اور دوسرا فتویٰ کیا دیا کہ قرآن کی بے حرمتی ہوگی، اس لیے دوسروں تک نہ پہنچاؤ. سارے مسلمانوں کے ذہن میں بسا ہوا ہے کہ غیر مسلم قرآن کی بے حرمتی کریں گے، اس لیے انہیں قرآن دینا نہیں ہے، حتیٰ کہ ترجمہ بھی نہیں دینا ہے. اب آپ سوچئے یہ دنیا ایک دن ختم ہوگی اور قیامت آئے گی اور سارے انسان اکٹھا کیے جائیں گے حشر کے میدان میں. وقت تو آنے والا ہے. بہرحال ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی. آپ غور کیجیے کہ حشر کا میدان ہے، سارے لوگ اکٹھا ہیں وہاں یہ انسان اگر کھڑا ہو کر کہے، خدا ان سے پوچھے گا کہ تم نے میرے احکام کی تعمیل کی کہ نہیں کی، تو وہاں وہ کھڑے ہو کر کہیں کہ خدا تیرا حکم تیرے قرآن میں تھا اور قرآن والوں نے ہم کو قرآن نہیں پہنچایا. بے حرمتی کا فلسفہ بنا کر کے یہ سمجھ لیا کہ ہم تو بے حرمتی کریں گے اس لیے ہمیں قرآن دینا نہیں ہے. آپ غور کیجیے کہ اگر خدا غضب ان مسلمانوں میں بھڑکا تو کیا اس پر آپ تعجب کرتے ہیں؟ انسانیت یہ کہے گی کہ اے خدا، قرآن کو جن لوگوں کو آپ نے قرآن کا حامل بنایا تھا، حاملین قرآن نے ہم کو قرآن نہیں پہنچایا. اور پھر خدا پوچھے گا کہ ان لوگوں سے جو حاملین قرآن ہیں، کیوں نہیں پہنچایا تم نے؟ اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں انجام دیا؟ کیا ان کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ کیا ان کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ یہ ہے اصل کام جس کام کو انہیں کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ہر اقدام جو 200 سال کے اندر کیا مسلمانوں میں، سب میں مکمل طور فیل ہوئی ہو. ہر جگہ مکمل طور فیل. بوسنیا میں فیل، فلسطین میں فیل، کشمیر میں فیل، سنکیانگ میں فیل، اراکان میں فیل. جہاں بھی مسلمانوں نے چاہا کہ وہ پولیٹیکل اقتدار قائم کریں، ہر جگہ فیل، ہر جگہ فیل، ہر جگہ فیل. پولیٹیکل ایکٹیویزم جو مسلمانوں کی تھی 200 سال تک، کچھ بھی اس میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی. پولیٹیکل ایکٹیویزم مکمل طور فیل ہو گئی. یہ ایک
اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہے، ایک خاموش پیغام ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے ذریعے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چھوڑ کر کے دعوی ایکٹیویٹیز پہ آ جاؤ، پیسفل دعوی ورک. یہ وائلنٹ ایکٹیویٹیز چھوڑ کر کے پیسفل ایکٹیویٹیز پہ آ جاؤ. یہ خاموش پیغام اللہ تعالیٰ کا ہے. اور سب سے بڑا کام کیا ہے؟ لوگوں کو قرآن پہنچانا، قرآن پہنچانا، قرآن سے متعلق کتابیں تیار کر کے پہنچانا، قرآن کے ترجمے کر کے پہنچانا، قرآن کی تفسیر. یہ زمانہ پریس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. آپ پرنٹڈ فارم میں پہنچائیے، آپ انٹرنیٹ کے ذریعے پہنچائیے، آپ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کر کے پہنچائیے. یہ ہے اصل کام. یعنی یہاں پر مسلمانوں کو اپنی انرجی کو ڈائیورٹ کرنا ہے. 200 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمان کچھ بھی گین نہیں کر سکے بے شمار قربانی کے باوجود. بے شمار قربانیاں دی انہوں نے اپنے پالیٹکس میں، اپنے مسلح جہاد میں، اور یعنی پچھلے گلوری کو واپس لینے کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی، اس میں بے شمار قربانیاں دی مسلمانوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ اس 200 سال کے اندر اس سے زیادہ قربانی دی گئی ہے جو پچھلے 1400 سال میں مسلمانوں نے دی ہوگی، اس سے زیادہ. لیکن ان وین، کچھ بھی نہیں ملا ان کو. کیوں؟ یہ اللہ کے نقشے کے خلاف تھا، یہ اللہ کے منصوبے کے خلاف تھا. تو اب ایک ہی شکل ہے کہ مسلمان اجتماعی توبہ کریں، اپنے قومی پالیسی کو بدلیں، گن کلچر، بم کلچر، سوسائڈ بامبنگ، یہ سب پوری طرح چھوڑ دیں، حرام سمجھ کے چھوڑ دیں، اور پیسفل دعوی ورک کو اختیار کر لیں. کوئی دوسرا راستہ نہیں. آپ غور کیجیے کہ ساری انسانیت جب دیکھا کہ خدایا قرآن والوں نے ہم کو قرآن نہیں پہنچایا، تو کیا مسلمان جواب دے پائیں گے وہاں حشر کے میدان میں؟ کیا ان کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ قرآن میں یہ ہے کہ نبی یہ فریاد کرے گا کہ رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یہ بھی بڑی عجیب آیت ہے کہ خدایا میری قوم نے قرآن کو ابینڈنڈ بک بنا دیا. تو یہی تو ہے. رسول اللہ فریاد کریں گے کہ میری قوم کو قرآن دیا گیا تاکہ پہنچائیں لوگوں کو، لیکن خود ساختہ فتوے جاری کیے انہوں نے، خود ساختہ عقیدے بنائے انہوں نے، بے حرمتی کا نظریہ قائم کیا جس کی کوئی اصل نہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ قرآن ایک ایسی کتاب بن گئی جو مسلمانوں کے گھروں میں تو ہو لیکن غیر مسلموں تک نہ پہنچ سکا. وہ یہی ہے کتاب مہجور بنانا. تو اب سوائے اس کے کہ مسلمان ریاسس کریں، ریوائز کریں، اجتماعی توبہ کریں، یو ٹرن لیں، اور کوئی بھی نجات کی صورت نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نجات کی صورت نہیں ہے. جب آپ ایک راستے پر چلے جائیں، ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا ٹیکسی سے، تو ٹیکسی والا جو ہے ایک غلط راستے پر اسے دوڑا دیا. یہاں تک ہم معلوم ہوا کہ 7 میل دور آ گیا ہے اصل راستہ چھوڑ کر کے. تو وہاں ہم نے یو ٹرن لیا، کیونکہ اگر اور چلتے رہتے تو دوری بڑھتی. تو اب مسلمان اگر اور چلتے رہیں تو دوری بڑھے گی.
ان کا نقصان بڑھے گا، ان کی اللہ سے کی رحمت سے اور دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اب تو صرف یہ کہ یو ٹرن لیں، یو ٹرن لیں، اور ایک لفظ میں اتر جائیے کہ ہر قسم کے نفرت، وائلنس، نگیٹو تھنکنگ کو چھوڑ کر کے پازیٹیو دعا ورک، پیسفل دعا ورک، بس، اور کوئی دوسرا کام نہیں، کوئی دوسرا کام نہیں۔ دنیا کو مدعو سمجھیں، دنیا کو یہ چھوڑ، یہ ذہن جو مسلمانوں کا ہے کہ یہ سب کافر ہیں، یہ تو جہنمی ہیں، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے نہیں، وہ انسان ہے، وہ انسان ہے، وہ انسان ہے۔ ایک بات میں اس میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے کہ پوری مین کائنڈ کو استعمال کرتا ہے مینج کرنے کے لیے۔ جو ترقیاں ہو رہی ہیں، جو تہذیب دنیا میں آئی ہے، جو ٹیکنالوجی دنیا میں آئی ہے، جو انڈسٹری دنیا میں آئی ہے، وہ سب اسی کا حصہ ہے۔ یعنی اللہ نے مینج کرتے کرتے یہ سب دور پیدا کیا ہے، اور اس میں پوری انسانیت کو استعمال کیا ہے، صرف خیر الامم کو نہیں، صرف چیزیں پیپل کو نہیں۔ اس کا بھی ایک راز ہے، تاکہ آپ کے دل میں انسان کے لیے صرف خیرخواہی ہو۔ جو پیغمبر نے کہا تھا کہ ان لکم ناصح، اے لوگوں میں تمہارا خیرخواہ ہوں، تو کس سے کہا تھا؟ یہ مشرکین سے کہا تھا، مومنین سے نہیں۔ اس کے معنی ہے کہ اہل ایمان کے دل میں ساری انسانیت کے لیے بے پناہ خیرخواہی ہونی چاہیے، ویل وشنگ ہونی چاہیے، پوری دنیا کے لیے ان کے اندر ایک فرینڈلی ذہن ہونا چاہیے۔ اس کی ایک بیس ہے۔ جب آپ یہ سوچیں کہ اللہ پوری انسانیت کو استعمال کرتا ہے مینج کرنے کے لیے، جو ترقیاں دنیا میں ہو رہی ہیں، جو بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، کہ ماڈرن سویلائزیشن آئی، ٹیکنالوجی آئی، انڈسٹریل زمانہ آیا، کیا کیا ترقیاں ہوئیں، اس میں پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، کسی ایک گروہ کو نہیں۔ تو ہر ایک آپ کا بینیفیکٹر ہے، ہر ایک کا آپ کے اوپر احسان ہے۔ جب آپ اس طرح سوچیں گے تو کتنا زیادہ خیرخواہی کا جذبہ آئے گا انسان کے لیے۔ آپ کو مثلا میں بول رہا ہوں تو میری میری اسپیچ ریکارڈ ہو رہی ہے، اور وہ دنیا میں ہر جگہ پہنچ رہی ہے، تو میں سوچوں کہ یہ سب سسٹم کس نے ڈیولپ کیا؟ یہ سسٹم ڈیولپ کرنے میں ایک پوری انسانیت لگی ہوئی تھی، تب جا کے یہ سسٹم ڈیولپ ہوا۔ ہزاروں لوگوں نے لمبی مدت تک محنتیں کی، تب یہ پورا سسٹم ڈیولپ ہوا کہ میں یہاں بولوں اور میری آواز ہر جگہ پہنچے تصویر کے ساتھ ساتھ۔ تو جب میں اس طرح سوچوں گا تو کتنا زبردست خیرخواہی آئے گی میرے دل میں ساری انسانیت کے لیے۔ یہ خیرخواہی دعوی ورک کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ خیرخواہی نہیں تو دعوی ورک بھی نہیں۔ اگر خیرخواہی نہیں ہے تو آپ دعوی ورک بھی نہیں کر سکتے۔ تو کتنی بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی اس چیز میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس ہسٹری کو مینج کرنے کے لیے جو پیٹرن اختیار کیا ہے، اس میں کتنی بڑی وژڈم ہے، کتنی بڑی حکمت ہے، ہماری زندگی سے کتنا زیادہ جڑا ہوا ہے یہ معاملہ۔ تو یہ سب باتیں جو میں کہہ رہا ہوں، یہ سب قرآن کی باتیں ہیں، یہ کوئی میرے دماغ کی اپج نہیں ہے، یہ سب قرآن کی باتیں ہیں۔ اور میں نے آپ سب قرآن کی آیتیں نقل کی ہیں، آپ کو قرآن کی آیتوں کے حوالے دیے ہیں، ایسا نہیں کہ میں ایسے بول رہا ہوں۔ تو ہمیں خود قرآن کی طرف بھی لوٹنا ہے۔ آج کل کیا ہے، سمجھتے ہیں قرآن کو ناظرہ پڑھ لو اور اس کو کسی طریقے سے
اس کو ریسائٹ کرنا سیکھ لو، جس کو کہتے ہیں تلاوت کرنا، اور پھر جو دام لپیٹ کے رکھ دو۔ خود مسلمان بے خبر ہیں کہ قرآن میں کیا باتیں کہی گئی ہیں، قرآن میں کیا یعنی میسج ہے انسان کے لیے اور اہل ایمان کے لیے۔ تو ہمیں گویا کہ قرآن کی طرف لوٹنا ہے، قرآن کو ہمیں ری ڈسکور کرنا ہے۔ قرآن کو ری ڈسکور کرنا ہے۔ تو ہمارا جو مشن ہے CPS کا مشن، اللہ کے فضل سے اسی پر کھڑا ہوا ہے۔ یہ مشن جو ہے یہی ہے کہ قرآن کی طرف لوٹو، اللہ کے کریشن پلان کو جانو، اور اپنی صلاحیتوں کو جھوٹی لڑائیوں میں برباد کرنے کے بجائے صحیح میدان میں استعمال کرو۔ یہ ہے مشن۔ اللہ کے فضل سے یہ مشن ہر جگہ پھیل رہا ہے۔ کل میرے پاس ٹیلی فون آیا امریکہ سے ایک صاحب کا، تو انہوں نے سفر کیا تھا بعض ملکوں کا، وہ رہتے ہیں امریکہ میں، وہ ڈاکٹر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تصور میں نہیں تھا کہ میں جس ملک میں جا رہا ہوں وہاں یہ مشن اتنا زیادہ پھیل رہا ہوگا۔ بہت عجیب تجربہ ان کو ہوا۔ ان کا کہ میں ایک نیا فیصلہ لیا میں نے کہ مجھے اپنے آپ کو اثرنو اسی میں ڈیڈیکیٹ کرنا ہے، اسی مشن میں، کیونکہ بے شمار لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو لٹریچر ملے، ان کو میسج ملے، ان کو پروگرام ملے، ان کو گائیڈنس ملے۔ تو ان کی جو رپورٹ سنی میں نے ٹیلی فون پر کل، تو میری سمجھ میں آیا کہ ملت کا ضمیر جو ہے وہ کانشیسلی یا انکانشیسلی اب اسی طرف یو ٹرن لینے کی طرف آ رہا ہے، ملت کا ضمیر۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب بہت زیادہ ناکامی ہو جائے، بہت زیادہ تلخ تجربات ہو جائیں، بہت زیادہ شاک لگے انسان کو، تو وہ سوچتا ہے۔ تو انہوں نے جو رپورٹ دی، جن ملکوں میں گئے وہ، جن مسلم ملکوں کی بات کر رہا ہوں میں، تو انہوں نے کہا عجیب غریب طور پر میں نے دیکھا کہ وہاں پر رسالہ مشن اور CPS کا مشن کا زبردست چرچا ہے۔ مثلاً ایک شہر میں انہوں نے بتایا کہ وہاں پر جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ٹاپ کے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ ہر ہفتے جمع ہوتے ہیں اس مشن پر ڈسکس کرنے کے لیے۔ تو اس سے میں نے یہ سبق لیا کہ ملت کا ضمیر جو ہے جاگ اٹھا ہے، ملت کا ضمیر جاگ اٹھا ہے، اور ایک ری تھنکنگ لوگوں کے اندر آئی ہے، کانشیسلی یا انکانشیسلی۔ تو اب ہمیں اس کو اویل کرنا ہے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی مجھے پروگرام بتائیے کہ میں کس طریقے سے کام کروں۔ تو میں نے کہا پروگرام تو آپ نے خود دریافت کر لیا، اب مجھے کیا بتانا ہے، جب آدمی اپنے آپ کو خود ڈال دے تو پروگرام اپنے آپ بن جاتا ہے۔ تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اسی مشن ہی کے لیے لوگوں کے پاس یعنی لوگ اسی مشن ہی کو قبول کریں، لوگ اور کسی مشن کو قبول نہ کریں۔ وقت آ گیا ہے۔ بظاہر ابھی آپ کو بہت سے واقعات منفی دکھائی دیں گے،
لیکن آپ تہ میں جائیے، تہ میں جائیے، سطح کے نیچے کیا ہو رہا ہے وہ جائیے. فیس ویلیو پر چیزوں کو نہ لیجیے، فیس ویلیو سے آگے جائیے اور تہ میں جا کر دیکھیے. تو میں سوچتا ہوں کہ بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کے اندر یہ سوچ جاگی ہے کہ بھائی ویئر وی مس دا ٹرین، کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کو دریافت کرو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس راز کو سمجھیں اور اس کو بھرپور طور پر استعمال کریں، اس کو ایک اپرچونیٹی کے طور پر لیں، اپرچونیٹی کے طور پر لیں. تو کل جو میری بات ہوئی تھی جس حساب سے امریکہ والے حساب سے، تو میں نے کہا کہ دیکھیے سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر نگیٹو تھنکنگ سے پاک کریں. سب سے بڑی چیز جو ہے اپنے آپ کو نگیٹو تھنکنگ سے پاک کرنا، یک طرفہ طور پر اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگ لانا. بس اس کے بعد سب دروازے کھل جاتے ہیں، اس کے بعد سب دروازے کھل جاتے ہیں. تو اب میں ہر شخص کو میں یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو آخری حد تک نگیٹو تھنکنگ سے دور رکھیے اور سوائے پازیٹیو تھنکنگ کہ آپ مائنڈ میں کچھ اور نہ رہے. تو کیا ہوگا، فرشتے اتریں گے، اس وقت فرشتے آپ کو مدد کریں گے، آپ کو رہنمائی کریں گے، آپ کو ساتھ دیں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے صراط مستقیم کی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال کراچی پاکستان سے عبد اللطیف صاحب کا، انہوں نے لکھا ہے، آج کے انسان کو جب دین کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ یہ عذر بتاتے ہیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا کہ ہم دین کے بارے میں سوچیں. مولانا صاحب اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے میں بھی اس دنیا میں رہتا ہوں، اسی دنیا میں جہاں مہنگائی بہت زیادہ ہے. میں نے دونوں دور دیکھا ہے. آزادی سے پہلے اسی دنیا میں مہنگائی بالکل نہیں تھی. مجھے اب تک یاد ہے ایک واقعہ کہ مولانا مجیب اللہ ندوی گھر سے یعنی اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر پڑھنے کے لیے ندوہ آ گئے. گھر والے ندوہ کے خلاف تھے اس زمانے میں. تو انہوں نے بتایا کہ اب صرف میرے پاس 5 روپے تھا اس وقت، 5 روپے. اور انہوں نے بتایا کہ ایک مہینے تک میں نے اس 5 روپے سے بہت اطمینان کے ساتھ یعنی کھایا، ناشتہ اور کھانا اور دوپہر کا اور شام کا سب 5 روپے میں ایک مہینے تک. اب جو ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ اب 5 روپے کی ویلو نہیں ہے. تو میں بھی اس دنیا میں ہوں. اصل بات دیکھیے مہنگائی نہیں ہے، اصل بات یہ نہیں ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی. اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے اخراجات بڑھا لیے. ہر آدمی نے خرچ بڑھا رکھا ہے، اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں ہر مد میں. بچوں کے کپڑا، بچوں کی خواہشیں پوری کرنا، بچوں کی پیمپرنگ، شادی بیاہ، یعنی کوئی مد ایسی نہیں ہے جس میں لوگ بہت زیادہ خرچ نہ کرتے ہیں. میرا کوئی خرچ نہیں ہے تو مجھے کوئی اس قسم کی پریشانی بھی نہیں. میرا کوئی خرچ ہی نہیں، جو ہے وہی کھا لیا، جو ہے وہی پی لیا. تو لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کی شکایتیں کرنے کے بعد اپنے خرچ کو گھٹائیں.
جیسا کہ میں نے گھٹا رکھا ہے. اپنے خرچ کو گھٹائیے, پھر آپ کو مہنگائی کی شکایت نہیں ہوگی. یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر پورے یقین کے ساتھ کر سکتا ہوں. مولانا اگلا ایک کامنٹ آیا ہے اور ایک سوال بھی آیا ہے کشمیر سے, محمد سلیم میر صاحب کا. پہلے ان کا کامنٹ پڑھتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے, ان الرسالہ ایشو مارچ ٹائٹلڈ از the واضح زندگی, you have quoted a verse from Surah Al-Baqarah in light of home partner and life partner. The interpretation in this regard, which I was trying to find out in Quranic verses other than Tazkirul Quran, was never comprehended by my mind. And it was the first time that I understood the divine plan in terms of home partner and a life partner. اور مولانا انہوں نے ایک سوال کیا ہے. ان کا سوال یہ ہے, the one who always thinks regarding the accountability of the day of judgment is called a God-oriented thinker. My question is, how to develop such pattern of thinking among the Muslims who are not even ready to accept the basics of creation plan of God? اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے, اس کا کوئی طلسماتی طریقہ نہیں ہے. وہی کہ جو میں نے کیا اللہ کے فضل سے, مطلب قرآن کو میں نے تلاوت نہیں کی بلکہ اسٹڈی کی. قرآن کی میں نے صرف تلاوت نہیں کی بلکہ اسٹڈی کی. ایسے میں نے جو سنت رسول ہے اس کو گہرائی کے ساتھ پڑھا, اور جو ریلیونٹ لٹریچر ہے سب کو پڑھا. تو اللہ کے فضل سے میرے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو گئی. مجھے اس قسم کی اللہ کے فضل سے کوئی شکایت نہیں ہے. تو کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. اسی اللہ کی کتاب کو پڑھنا, اسی رسول کی سنت کا مطالعہ کرنا, اور کائنات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا, کائنات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا, تو اسی سے سب باتیں پیدا ہوتی. اب میں کہ آپ کو کل پرسوں کا ایک تجربہ بتاتا ہوں کہ میں اپنے گھر کے سامنے جو میرا جو بالکنی ہے اس پہ بیٹھا ہوا تھا. صبح کا وقت تھا اور سورج ابھی بھی نکلا تھا. تو ایک صاحب ملنے کے لیے آ گئے. تو میری عادت ہے کہ میں پوچھتا ہوں آدمی سے کہ آپ کے پاس کوئی نئی نیوز ہے. تو میں اسے ہی پوچھ دیا آپ کے پاس کوئی نئی نیوز ہے. تو انہوں نے کچھ دیر سوچ کر کہا کہ نہیں, کوئی نئی نیوز تو نہیں ہے. تو میرے دماغ سے نکلا کہ دیکھیے سورج نکلا ہوا, یہ نئی نیوز نہیں ہے. رات کی تاریکی کے بعد سورج نکل آیا اور سارا عالم جگمگا اٹھا. یہ نئی نیوز نہیں ہے. ہوائیں چل رہی ہیں, ہوائیں رکی نہیں, نئی نیوز نہیں ہے. آکسیجن کی سپلائی جاری ہے, بند نہیں ہوئی, کوئی نئی نیوز نہیں ہے. زمین اپنے بہت ہی زیادہ یعنی صحیح طور پر ریوالو کر رہی ہے. کیا نئی نیوز نہیں ہے؟ پھر میں نے کہا کہ آپ نے شام کو کھانا کھایا ہوگا, صبح کو ہضم ہو گیا, کیا یہ نئی نیوز نہیں ہے؟ رات کو آپ کی آنکھ بند ہو گئی تھی, اس وقت آنکھ کھلی ہے, آپ سب دنیا کو دیکھ رہے ہیں, کیا نئی نیوز نہیں ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ لوگ جو ہیں جانتے نہیں دنیا میں کیسے رہنا ہے. اب یہ سب باتیں جو میں نے کہیں اگر آپ یہ سوچیں تو شکر کا سمندر آپ کے اندر آ جائے گا. شکر کا سمندر, معرفت کا سمندر, ربانیت کا سمندر. تو ہماری جو کتابیں ہیں, رسالہ جو ہے اسی کے لیے تو ہے. اس کو پڑھیں لوگ باقاعدہ, بار بار پڑھیں, تو اس سے یہ چیز ڈیولپ ہوگی. مولانا اگلا سوال بیدر کرناٹکا سے ہے, یونس الدین صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے,
مولانا الرسالہ مارچ 2013 کے ٹائٹل پیج پر کوٹ اس طرح ہے: چھوٹوں کو عزت دینا اخلاص کی پہچان ہے اور بڑوں کو عزت دینا منافقت کی پہچان ہے۔ برائے کرم اس کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، ہر اسٹیٹمنٹ لمیٹیڈ سینس میں ہوتا ہے، ہر اسٹیٹمنٹ جو ہے لمیٹیڈ سینس میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے آج کل کے جو حالات ہے اس کے لحاظ سے، یہ یعنی آج کل کا جو ہو رہا دنیا میں، آج کل کے زمانے میں جو ہو رہا دنیا میں، کہ لوگ جو ہیں اتنا مٹیریلسٹ ہو گئے ہیں، اتنا یعنی سیلف انٹرسٹ لوگوں پر چھایا ہوا ہے، جس سے امید ہو نہیں کسی کو کچھ ملے گا اسے خوب ریسپیکٹ دیں گے، اور جسے امید نہ ہو کچھ ملے والا نہیں ہے اس کو نظر انداز کریں گے۔ اس پس منظر میں وہ قول ہے، اس کو آپ ابسولوٹ سینس میں نہ لیجیے۔ کسی بھی بات کو اگر آپ ابسولوٹ سینس میں لیں گے آپ تو بات واضح نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے ایک اصول کہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ایبسولوٹ سینس میں نہیں ہوتا ہے، کسی مخصوص بیک گراؤنڈ کے پس منظر میں ہوتا ہے۔ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، رضیہ کا، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے۔ انہوں نے لکھا ہے: مولانا، آپ نے کرسچن کمیونٹی کی ایک بہترین مثال دی ہے، اس کے ریفرنس سے مجھے پلیز یہ کلیئر کر دیجئے کہ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی نان مسلم کو فالو کریں گے تو ہمارا حساب بھی انہی کے ساتھ ہوگا، کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم ان کی اچھی ٹیچنگز کو بھی فالو نہیں کر سکتے؟ میں نے دیکھیے میتھڈ کے بارے میں کہا ہے، میتھڈ کے بارے میں تو رسول اللہ نے بھی فالو کیا نان مسلم کو۔ رسول اللہ کو مکہ سے مدینہ جانا تھا تو اس زمانے میں روڈ نہیں ہوا کرتی تھی، نقشے نہیں ہوا کرتے تھے، گھاٹیوں میں اور جنگلوں سے ہو کے گزرنا پڑتا تھا، تو ماہر ہوا کرتے تھے راستے کے۔ تو آپ نے ایک ماہر اسی قسم کا جو تھا، اس کا نام عبداللہ ابن ارقط یا عبداللہ ابن ارقط، اس کو لیا، اس کو فالو کرتے ہوئے آپ مدینہ پہنچے۔ تو میتھڈ کے اعتبار سے کسی بھی فالو کرنا چاہیے آپ کو۔ میں یہ تھوڑی کر رہا ہوں کہ آپ اس کی سچائی کے معنی میں اس کو مان لیں کہ وہ سچائی اس سے ملے گی مجھے۔ سچائی کے لیے تو قرآن ہے۔ تو آپ اس میں فرق کیجئے کہ سچائی کے معاملے میں کسی کی بات ماننا، اسے میتھڈ کے بارے میں کسی سے سوق لینا۔ تو میں نے جو بات کہی، میں نے کئی بار ریپیٹ کیا ہے کہ میں میتھڈ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، میتھڈ کے اعتبار سے۔ تو میتھڈ کے اعتبار سے تو رسول اللہ نے بھی ایک مشرک کو فالو کیا تھا۔ مولانا اگلا سوال فرحان خان صاحب کا ہے، ممبئی سے۔ انہوں نے لکھا ہے: مولانا، could you explain the verse number 34 of Al-Nisa in Quran which reads, men are in charge of women by what Allah has given one over the other and what they spend from their wealth. So righteous women are devoutly obedient, guarding in the husband's absence what Allah would have them guard. But those wives from whom you fear arrogance, first advise them, then if they persist, forsake them in bed, and finally strike them. But if they obey you once more, seek no means against them. Indeed, Allah is ever exalted and grand. Maulana Sahab, my question is, how can the Quran condone domestic violence? دیکھیے، آپ پہلے میری دو کتابیں پڑھیے، خاتون اسلام اور عورت معمار انسانیت۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کوشچن کیجیے۔ میرے خیال سے آپ نے ابھی ہماری کتابیں پڑھی نہیں ہیں، اس لیے آپ یہ سب کوشچن کر رہے ہیں۔ یہ دونوں کتابیں پڑھ کر کے پھر آپ سوچیے کہ آپ کا کوشچن جو ہے آنسر ہوا کہ نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا کوشچن کا آپ خود ہی آپ کو آنسر مل جائے گا۔ مولانا، ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے لکھا ہے: واٹ از یور ٹیک آن لو میرج؟ ڈو یو تھنک اٹ از پرمیٹڈ ان اسلام؟
would you agree that the marriage of the Prophet and Khadija was also a love marriage? یہ سب ابسرڈ بات ہے. میں لو میرج کو احمقانہ میرج سمجھتا ہوں, یعنی پاگلوں کی میرج, پاگلوں کی. اس لیے کہ دیکھیے آپ, لو میرج ہوتی ہے, ٹوٹتا کیوں ہے؟ یعنی مور دین 50% لو میرج ناکام ہو جاتی ہیں. تو ویئر از دیٹ لو میرج؟ تو پاگل پن کی شادیاں ہوتی ہیں, اس کو کہتے ہیں لو میرج. انڈیا سے لے کر یورپ امریکہ تک ہر جگہ لو میرج ناکام ہے. تو ناکام کیوں؟ اگر وہ لو ہے تو ناکام کیوں؟ ناکام کیوں؟ اٹلی میں ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, اسی پر وہ وہاں کے پروفیسر صاحب تھے. تو میں نے کہا کہ یہ اسی بات کو میں نے کہا کہ اگر یہ لو میرج ہے تو ناکام کیوں ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ لو میرج ہوتی ہے نہیں, یہ لسٹ میرج ہوتی ہے, LUST, لسٹ میرج ہوتی ہے, لو میرج ہوتی ہی نہیں. تو انہوں نے مانا کہا صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ سب بالکل, یعنی میں اس کو جاہلوں کی باتیں سمجھتا ہوں, جس کا علم سے, سائنس سے کوئی تعلق نہیں. مولانا فرحان صاحب کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ وہ آپ کی جو کتاب ہے سیکرٹ آف سکسیزفل میرج لائف, اس کو پڑھ سکتے ہیں. ہاں وہی پڑھیے, وہ بھی ہے. مولانا سب سے زیادہ میننگ لیس ورڈ جو بولا کا اس زمانے میں وہ لو میرج ہے. میں اپنی زندگی میں, اپنی فیملی میں اور بے شمار واقعات دیکھے ہیں کہ دھوم سے لو میرج ہوتی ہے اور دھوم سے وہ ناکام ہو جاتی ہے. تب میں جو کہہ رہا ہوں کہ لو میرج نہیں ہوتی ہے, وہ لسٹ میرج ہوتی ہے. تو تجربے کو دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں, خام خواہ نہیں کہہ رہا ہوں. کم از کم میں نے ایک بھی لو میرج کامیاب نہیں دیکھی اپنی فیملی کے اندر, فیملی کے باہر. یا تو ٹوٹ جاتی ہے یا بس نبھاتے ہیں لوگ بچے کی وجہ سے, زیادہ تر بچے کی وجہ سے. بچے پیدا ہو گئے اب کیا کریں؟ تو عورت سے جو لو ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے, اب صرف بیٹے ہوتے ہیں. میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ عورت سے لو ان کی آخروں تک باقی رہے. یا تو ٹوٹ جاتی ہے یا بچوں کے اوپر. میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں. میں گیا ایک بار اجمیر, میں تھا مولانا تقی امینی صاحب. تو وہاں پہ ایک صاحب تھے, ان کے 2 بیٹے تھے. ایک بیٹے کو انہوں نے دکان دے دی, دوسرے بیٹے نے کہا کہ مجھے فلاں عورت سے شادی کرنی ہے. تو اس عورت سے انہوں نے شادی کروائی اور اس کے لیے ایک فارم ہاؤس بنا دیا. پیسے والے تھے وہ. اس فارم ہاؤس میں ہم گئے, ایک رات رہے وہاں پر, اور میں نے دیکھا کہ وہ مرد اور عورت دونوں اسی میں رہتے تھے. اور جب تک ہم تھے کبھی دونوں میں بات نہیں ہوئی, نہ دن میں نہ رات میں, وہ الگ. اور اسی لو میرج کے لیے باپ سے اس نے ٹکراؤ کیا تھا کہ مجھے الگ گھر چاہیے اور مجھے اس لڑکے سے شادی کرنا. ایسے اسے 1-2 نہیں, ایسے بہت قصے. آپ اگر اس کو نہ جانتے ہوں تو آپ اندھے بہرے ہیں. اور کیا کہہ سکتا ہوں. لو میرج کیا چیز ہے؟ نتھنگ 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 نتھنگ. اس وجہ سے میں صرف ارینج میرج کا قائل ہوں. ماں باپ جن کو تجربہ ہوتا ہے, جن کو ایکسپیرئنس ہوتا ہے, وہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہی صحیح, اسی کو لے لیجیے. باقی لو میرج کچھ نہیں. مولانا اگلا سوال چنئی سے آیا ہے, مولانا اقبال عمری کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا ایک صاحب نے سوال کیا کہ مولانا کی تحریر کا خلاصہ کیا ہے, تو میں نے انہیں کہا تجدید آف معرفت اینڈ دعویٰ, the true interpretation of Islam versus the political Islam, which help us to know about the creation plan of God and the application of the prophecies given in the Quran and Sunnah. مولانا کیا یہ صحیح تقسیم ہے؟ ہاں صحیح تقسیم ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھا تو میں کہوں گا کہ میری تحریروں کا کوئی ایک پیراگراف پڑھ لیجیے, صرف ایک سنگل پیراگراف, اسی میں جواب مل جائے گا آپ کو. اللہ کے فضل سے میری جو رائٹنگ ہے وہ الگ ڈھنگ کی ہوتی ہے.
وہ ناول کی طرح کتابیں نہیں ہیں میں نے لکھی ہیں. کوئی ایک سنگل پیراگراف آدمی پڑھ لے سمجھ کر کے اچھی طریقے سے, اسی میں جان لے گا کہ میں نے میسج کیا ہے میرا. جو چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے. کسی ایک کتاب کو لیجیے, کھولیے اس کو, ایک پیراگراف پڑھیے اس کا. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مس نغمہ صدیقی کا. انہوں نے لکھا ہے مینی مسلمس کنسیڈر اٹ انف ٹو ڈو صلات, روزہ اینڈ حج اینڈ زکوٰۃ فار گیٹنگ پیراڈائز. پلیز کلیریفائی واٹ وی ہیو ٹو ڈو ٹو بی ایلیجیبل فار پیراڈائز. بھائی قرآن میں تو ہے کہ ذالک جزاء من تزکیٰ, جنت اس کے لیے ملے گی جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا. یعنی اپنے آپ کو, یعنی ایک اپنے اندر پرسنل, یعنی اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا. اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر کے اپنے آپ کو ویسا بنایا جیسا اللہ کو چاہیے جنت میں بسانے کے لیے. تو یعنی اس قرآن میں ایسی بہت سی آیتیں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے اپنی پرسنالٹی کو اس نہج پر ڈیولپ کیا ہو. باقی کوئی فارم اور کوئی ریچول جو ہے اس کو آپ دہراتے رہیں, یا آج کل کے نماز وغیرہ کیا ہے تو کچھ ریچولس ہے بلا سوچ سب جو دہراتے ہیں. مسجدوں میں جاتے ہیں اور ان کا دھیان رہتا ہے جیب کے اندر پڑے ہوئے موبائل پر. یہ کوئی نماز ہے؟ یہ کوئی نماز ہے؟ کسی نے پہلے زمانے میں ایک شعر تھا, ایک آدمی نے کہا تھا شب وقت نماز بر بندم چخورت بامداد فرزندم, کہ رات میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو دماغ میں یہ سوال تھا کہ صبح کو میرے بچے کیا کھائیں گے. اب کیا ہے, آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ موبائل میں کس کا میسج آ رہا ہوگا, اس کو بھی چیک کرنا ہے نماز کے بعد. کیا نماز کیا ہے یہ تو ایک رسم ہے, ایک ریچول ہے, ایک فارم ہے, کلچر ہے بس. اس وجہ سے اس پر میں زور دیتا ہوں کہ اصلی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا. کسی فارم کو دہراتے رہیں آپ کا ذہن اٹکا ہوا موبائل میں, یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. مولانا اگلا سوال نوئیڈا سے ہے مس رفانہ انصاری کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب, ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ دا اونلی پرپز ٹو ہیو اے میننگ فل لائف ان دس ورلڈ is to have tazkiyah of the mind. Maulana, I would need your further guidance to tell me how the process of tazkiyah can be taken to its deepest core. بھائی آپ بہت صحیح کہا انہوں نے, یہی ہمارا مشن ہے, اور ساری کتابوں میں اسی کی ڈیٹیل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ تذکر قرآن کو پڑھیں, جو اردو کے علاوہ انگریزی بھی اویلیبل ہے, اس میں آپ کو ساری بات مل جائے گی. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مس ستوتی ملہوترا کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا, ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ فار مسلمس ٹو ایدر ڈو دعویٰ themselves اور ایٹ لیسٹ ڈونیٹ فار دعویٰ ورک. ہاں, ہم یہ کہتے ہیں جو فزیکلی اپنے آپ کو انوالو کرنے کی پوزیشن میں ہو تو وہ فزیکلی انوالو کرے. فرض کہ کوئی فزیکلی انوالو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر وہ جو سپورٹس کے بس ہے وہ سپورٹ دے. دو میں سے ایک کام تو اسے کرنا ہی کرنا ہے. مولانا اگلا سوال رائے پور سے ہے ادریس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے ایج آف حضرت عائشہ ایٹ دی ٹائم آف ویڈنگ از criticized. What is your view on it? دیکھیے, اس پر میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے اپنی کتاب میں, جس کا نام ہے عورت معمار انسانیت. اس کو آپ پڑھ لیجیے, اس میں آپ انشاءاللہ اس پہ سیٹسفیکٹری آپ کو آنسر مل جائے گا.